بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں فہیم عباس اور میں آپ سب دیکھنے والوں کو نیوز کیفے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور میں ہوں زہرا رضا۔ السلام علیکم، صبح بخیر، اور میری طرف سے بھی آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہفتہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور پہ منایا جا رہا ہے، تو نیوز کیفے میں بھی ہم نے باقاعدہ اہتمام کیا ہے کہ ہم اس ایک عظیم موضوع پہ ہم اپنے پروگرام کے آغاز میں ضرور بات کریں۔ تو آج بھی ہوتے پروگرام کے آغاز میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق جو ہے بات کریں گے، اور اس نہایت ہی خوبصورت ترین موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک نہایت اہم مہمان موجود ہیں۔ آئیے ان کا تعارف کرواتے ہیں۔ جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر جو کہ مفتی صاحب ہیں، محمد زاہد اسلم رضوی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ شکر ہے مالک کا، الحمدللہ۔ کیسی طبیعت؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بالکل الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ سر تو آج بات ہو رہی ہے، بلکہ ہم پورے ویک سے جب سے 12 ربیع الاول شروع ہوا اس کے بعد سے ہم ذکر کر رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، عشق رسول کی بات ہو رہی ہے۔ پھر میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ عشق رسول کیا ہے، اور عشق کا جو اظہار ہوتا ہے وہ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ کیا زبان کافی ہوتی ہے، یا عمل اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ آپ کسی سے کتنی محبت، کتنا عشق کرتے ہیں؟ اور ایک سچے جو عاشق رسول کا کردار ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آج کا جو موضوع سخن ہے بہت ہی پیارا، بہت ہی اچھا ہے، جو عشق رسول، محبت رسول کے نام پہ رکھا گیا۔ یاد رکھیے کہ ہر انسان، ہر مسلمان پر اللہ نے عشق رسول کو فرض کر دیا۔ عشق رسول اصل ایمان ہے، اس لیے عشق رسول روح و جان، ایمان و اسلام ہے، جی، اور میرے آقا کی محبت ایمان کا مرکز ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ارکان خمسہ ہیں، ان پر عمل کرنے کے باوجود بھی کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مومن بھی ہو گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قرآن کریم میں جو حکم دیا نا، وہ یہ ہے کہ امرت انا اول المسلمین۔ ارکان خمسہ کے ہونے کے باوجود بھی نبی فرما رہے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، مطلب ابھی ایمان نہیں آیا۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اسی عشق رسول کو کہتے ہیں، اسی محبت رسول کا نام ایمان ہے، اور اسی محمد مصطفیٰ کی تابعداری کا نام ایمان ہے۔ اور عشق جو ہوتا ہے خالی نعروں یا خالی زبان سے کہنے کا نام نہیں، بلکہ اتباع رسول، اتباع خدا، اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ دیکھ لیجئے۔ نماز دیکھیے، یہ میرے مصطفیٰ کی اداؤں کا نام ہے۔ آپ روزہ دیکھیں، یہ حضور کی اداؤں کا نام ہے۔ جب حضور غار میں تھے، رات میں آپ نے قیام کیا، دن میں آپ بھوکے پیاسے رہے، تو اللہ کو یہ ادا پسند آئی، تو اس ادائے مصطفیٰ کو باقی رکھا قیامت تک کے لیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو عشق مصطفیٰ ہے یہ محض زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ افعال بالقلب اور عمل بالارکان اور اقرار باللسان، زبان، ان سب چیزوں سے اقرار کا نام ہے عشق مصطفیٰ، اس کا نام ہے عشق رسول۔ اور اللہ جل شانہ نے بھی اس عشق کو فرض کیا۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا۔ اس آیت کریمہ کے اندر دنیا کے تمام تر رشتہ داروں کو پہ جو عشق ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ لازم کر دیا گیا۔ سر ایک وقفہ آ گیا بیچ میں، ایک وقفے کے بعد دوستو آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، اور اسی طرح بات کو ہم جاری رکھیں گے۔ کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم نیوز کیفے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں فہیم عباس اور میرے ساتھ موجود ہیں زہرا رضا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پروگرام کا آغاز کیا ہے ایک نہایت ہی خوبصورت موضوع سے، جب وہ موضوع ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ مفتی محمد زاہد اسلم رضوی صاحب موجود ہیں، اس حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ مفتی صاحب، اپنے موضوع پہ ہی بات کرتے ہوئے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں، اور اب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر جو اللہ تعالیٰ کی ذات تک ہم پہنچ سکتے ہیں؟ کچھ ایسا ممکن ہے کیا؟
جی بہت ہی خوبصورت سوال. یہ بالکل ناممکن ہے کیونکہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. پھر کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے کیا لکھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اگر فرمایا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے محبوب جب میرے بندے میرے بارے میں تو اسے سوال کریں کہ اللہ کہاں ملے گا، اللہ کے قرب میں جانا چاہتے ہیں، اللہ سے ملنا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے، معرفت خدا چاہیے، تو آگے فرمایا فَإِنِّي قَرِيبٌ. ایک جواب یہ ہے کہ میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. اب علماء صوفیاء اکرام نے یہاں پر بڑی خوبصورت بات لکھی. بات یہ لکھی کہ فقل انی قریب، فقل انی قریب، اے محبوب آپ اتنا فرما دیجئے کہ اے لوگوں کلمہ پڑھنے والوں تم بارگاہ مصطفیٰ تک پہنچ گئے ہو، کیا ابھی بھی خدا تک نہیں پہنچے ہو؟ یعنی خدا تک پہنچنے کے لیے در مصطفیٰ پہ جانا ضروری ہے، اور یہی چیز اللہ نے لازم کی ہے. جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی تھی قل ان کان آباؤکم، اس کے تحت قاضی ایاز نے شفا شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 16 پہ لکھا کہ اس بات سے ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ کتنی عشق محبت مصطفیٰ ضروری ہے، اور ان کی محبت کے بغیر ایمان بھی ادھورا ہے، اسلام بھی ادھورا ہے، اور ہر چیز ادھوری ہے. مرکز ایمان اور مرکز قرآن، مرکز حدیث اور عشق صحابہ نے آ کر بتا دیا ہے کہ اگر کسی چیز کا مرکز ڈھونڈنا ہے، ایمان کا مرکز ڈھونڈنا ہے، تو وہ در مصطفیٰ ہے، عشق مصطفیٰ ہے. اور اسی کے حوالے سے بخاری شریف بڑی مشہور کتاب حدیث کی کتاب ہے، سیاستہ کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 7 پہ حدیث پاک موجود ہے والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین. اس کے علاوہ یہ حدیث پاک مسلم کے اندر موجود ہے، مسلم جلد 1 صفحہ نمبر 49، مستدرک حاکم اور مسند امام احمد، مسند فردوس، مسند ابی یعلا، اور اس کے علاوہ فتح الکبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 299، کنز العمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 31 اور 32 پہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ پوری کائنات، پوری دنیا، اپنے والدین، اپنی اولاد، تمام لوگوں سے بڑھ کر عشق مصطفیٰ میں ڈوب نہ جائے. اس چیز کا نام ہے ایمان، اس چیز کا نام ہے اتباع مصطفیٰ، اسی چیز کا نام ہے عشق رسول. اور اسی سے ملتی جلتی ایک اور روایت ہے، وہ بھی بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 7 پہ موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، نسائی میں موجود ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے، ابو داؤد کے اندر موجود ہے، ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، اور مسلم جلد 1 صفحہ 49 پہ موجود ہے، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے، اور کتاب کا نام ہے جامع صغیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 204 پہ موجود ہے. اور اسی طرح فتح الکبیر جلد نمبر 3 میں موجود ہے. وہ حضور نے واضح لفظ میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون با الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین. اب یہ تو قرآن سے واضح ہو گیا کہ جی در مصطفیٰ پہ جانے کے بعد ہی تمہیں در خدا ملے گا. اور اگر کوئی ڈائریکٹ کہے کہ میں رب تک جانا ہے، مصطفیٰ کو میں جانتے نہیں ہوں، تو سمجھو اس کا کھانا برباد ہو گیا. وہ ایسا ناممکن ہے. اصل ایمان، روح ایمان عشق مصطفیٰ ہے. بالکل صحیح ہوگا. اچھا سر، وہ عشق کی مثال جو ہمیں صحابہ کرام سے ملتی ہے، حضرت اویس کرنی کی بات کر لیں، سلمان فارسی کی بات کر لیں، ابو ذر غفاری یا عمار یاسر، بہت سارے صحابہ ہیں، اہل بیت کی بات کر لیں، تو وہ عشق کی مثال اور آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو اس طرح کا عشق کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ جی اس میں یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو عشق کی ایک مثال قائم کی، وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے جب میرے مصطفیٰ کا نام سنا، در مصطفیٰ پہ پہنچے، اور حضور علیہ السلام کی وہ عظمت تھی کہ جاتے تھے تو غیر مسلم ہوا کرتے تھے، لیکن جب چہرہ مصطفیٰ کو تکتے تھے، حضور کی باتیں، حضور کے اقوال، کردار، گفتار سنتے تھے، دیکھتے تھے، تو وہ فوراً یہ عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں کلمہ پڑھا دیجئے. اب میں آپ کو حضرت صوبان اور حضرت عبداللہ بن زید کے حوالے سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ صحابی رسول اما عائشہ صدیقہ اس حدیث کی راوی ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ ان رجلاً اتن نبی، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، عرض کرتا ہے کہ آقا میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، اگر آپ کا چہرہ نہ دیکھو تو میں گر جاتا ہوں، میں اپنے ہوش آواز کھو بیٹھتا ہوں. تو عرض کرتے ہیں کہ آقا اگر خدا نخواستہ میں نہ رہا یا آپ دنیا سے ظاہری طور پر چلے گئے تو یا رسول اللہ میں تو جیتے جی مر جاؤں گا، میں تو آپ کے بغیر نہیں رہ پاؤں گا. تو پھر اس کے بعد وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ پھر جب قیامت کا دن ہوگا، تمام انبیاء کرام کے بھی آپ امام ہیں، آپ سردار ہیں، اور آپ تو بڑی بلند و بالا جگہ پر ہوں گے، آقا میرا کیا بنے گا؟
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی آیت کریمہ پڑھ کر انہیں جواب دیا. آپ نے فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. حضور نے فرمایا کہ پریشان نہ ہوں، اگر تم عشق مصطفیٰ میں دنیا کے اندر تڑپ رہے ہو تو یہ عشق مصطفیٰ تمہیں جنت میں بھی میرا ساتھ مہیا کرے گا، یہ عشق رسول جنت میں بھی تمہیں میرا ساتھ مہیا کرے گا. حضور نے فرمایا بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 911 اور 1059 پہ حدیث پاک ہے. حضور نے فرمایا کہ المرء مع احبہ، فرمایا کہ جس کے ساتھ جو بندہ محبت کا دعویٰ کرے گا قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا، اس کا اٹھنا اسی کے ساتھ ہوگا. اور یہی حضرت ثوبان صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آئے. جب انہیں پتہ چلا نا، حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے، بیٹے نے آ کر خبر دی. تفسیر قرطبی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 259 پہ یہ بات موجود ہے. تو انہوں نے لکھا کہ یہ اس صحابی کو جب پتہ چلا کہ مصطفیٰ کریم اب دنیا میں نہیں رہے تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم اذہب عنی بصری، اے اللہ اب میری آنکھوں کو مجھ سے لے لیجئے، میری آنکھیں مجھ سے واپس لے لے. لوگوں نے کہا کہ یار کیا ہو گیا تمہیں؟ ایک نور ہے. کہا کہ جن آنکھوں میں چہرہ مصطفیٰ نظر نہیں آتا میں نے ان آنکھوں کو کرنا کیا ہے؟ سبحان اللہ. کیونکہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ مفتی محمد زاہد اسلم سیالوی صاحب موجود ہیں، جن سے ہم عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں. مگر اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور موضوع پہ بھی بات کی ہے پورا ہفتہ، اور بلکہ بہت دنوں سے ہم اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ اس حوالے سے بھی پاکستان میں بات ہونے کی انتہائی اہم ضرورت ہے، اور وہ ہے پولیو کا موضوع. تو پولیو کے حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر اقبال میمن صاحب موجود ہیں، جو کہ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. مزاج بخیر سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، شکریہ. آپ لوگ نے ذرا پولیو کو جگہ دی ہے، خاص طور پہ کیونکہ بچوں کی جگہ دل میں ہونی چاہیے. بالکل ایسا. جی بالکل. تو سر پولیو مہم جاری ہے اور سندھ بھر کے اور کراچی سمیت مختلف علاقوں میں جو ہے اس وقت پولیو کے قطرے پلائے جا رہے ہیں. اس کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گی کہ وہ مہم کتنی کامیابی سے جاری ہے اور کیا ریزلٹس آ رہے ہیں؟ دیکھیے، مہم تو الحمدللہ اس بار بہت اچھی جا رہی ہے، اور یہ اس کی 100% اچھا بنانا، کامیاب کرنا میرے خیال سے ہم سب کی مہم ہونی چاہیے. کیونکہ یہ ایک ایسا موذی مرض ہے جو اگر پھیلتا ہے اور لگ جاتا ہے تو پھر اس کا علاج نہیں ہے. کیونکہ حفاظتی تدابیر ہیں تو ہمارے دین میں بھی یہی ہے، ہماری دنیا بھی یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی حفاظت کریں، ان کو ٹیکے جات پلائیں، اور الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ یہ 2 مہمیں جو اس سال کی جا رہی ہیں وہ کووڈ کی وجہ سے جو بیچ میں ذرا سستی آ گئی تھی ٹیکہ جات میں، مہم میں، تو اس کو ہم کیچ اپ کر کے انشاءاللہ ہمارے بچوں کو حفاظتی تدابیر میں پورے لے آئیں گے اور ان کو ہم پولیو سے حفاظت دے سکیں گے انشاءاللہ. اچھا، ان دیکھنے والوں کے لیے، ان ہمارے پاکستانی بہن بھائیوں کے لیے کیا پیغام ہے جو ابھی بھی اس حوالے سے آگاہی نہیں رکھتے ہیں کہ پولیو پلانا جو ہے ہمارے بچوں کے لیے بہت لازم ہے؟ تو اس بار ان کے بارے میں بتائیے کہ وہ مطلب وہ کس چیز کو ذہن میں رکھیں، خاص طور پہ جب پولیو ورکرز جو ہے ڈور نوک کرتے ہیں آپ کے بچے کو پولیو کے قطرے پلانے کے لیے. جی جناب، بہت بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ دیکھیے پولیو قطرے وہ قطرے ہیں جو امپورٹ ہوتے ہیں انڈونیشیا سے اور خاص تصدیق کے ساتھ آتے ہیں، اور یہ سیف قطرے ہیں. یہی قطرے جو مختلف کمپنیوں سے بن کے پوری دنیا میں وہ عمل کر چکے ہیں جو ابھی تک ہم نہیں حاصل کر چکے. پوری افریقہ، پورا یورپ، پورا ایشیا سوائے افغانستان پاکستان کے یہ قطرے نہ پلانے کی وجہ سے ابھی تک ہمارے پاس یہ موذی مرض چھپا بیٹھا ہوا آ کر حملے کرتا ہے ہمارے بچوں کے اوپر، ان کو اپاہج کر دیتا ہے، کبھی کبھی وہ جان لیوا بھی ہوتا ہے، اور پھر اس کا علاج نہیں. تو حفاظتی تدابیر جب موجود ہوں تو یہ ہمیں دین بھی سکھاتا ہے، دنیا بھی سکھاتی ہے کہ جتنا ہو سکے بڑھ چڑھ کے کریں. یہ جو ورکرز آ رہے ہیں، یہ والنٹیئرز ہیں، یہ قطرے پلانے کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ کووڈ کی جو احتیاط ہے وہ بھی بروکار لا رہے ہیں. آپ کے بچوں کو آپ قطرے پلائیں گے تو نہ صرف آپ کے بچے حفاظت میں آئیں گے بلکہ آپ کے کمیونٹی میں، آپ کے علاقے میں جو بھی بچے ہیں وہ بھی حفاظت پاتے ہیں. کیونکہ یہ ویکسین اپنا پانی کے ذریعے چاروں طرف اس کے وائرس پھیلتا ہے،
اور وہ وائرس جو ہے وہ دفاعی نظام کو مضبوط کرتا ہے، بیماری نہیں دیتا. تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم میکسیمم لوگوں کو دیں، خود بھی پلائیں، اور جہاں جہاں اپنے بچوں کو یا دوستوں کے باپ کے بچے ہیں ان کو بھی قطرے پلائیں 5 سال سے پہلے عمر میں، کم عمر والوں کو. اور قطرے بار بار پلانے بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ دفاعی بند کو بار بار مضبوط کرنا ضروری ہے. جس طرح ہم کبھی ندیا میں کبھی کینال سے بند مضبوط کرتے ہیں، اس طرح کی بیماری کے خلاف بند مضبوط کرتا ہے. بہت ضروری ہے. تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ. آپ نے اس حوالے سے بہت ہی مفید معلومات سے ہمیں آگاہ کیا. واپس بڑھیں گے مفتی محمد زاہد اسلم رضوی صاحب کی جانب. آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات بہت سارے حوالوں کے ساتھ بیان کی، ایک حدیث کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق جو ہے وہ والدین سے زیادہ آپ کو جو ہے وہ کرنا ہے، تب آپ وہ عشق کی منزل تک پہنچ پائیں گے. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے اگر عشق ہو جاتا ہے تو اس کے بعد واپس ہمیں انہی سارے رشتوں سے پیار کے لیے کہا جاتا ہے، انہی سے محبت، والدین کے حوالے سے کہا جاتا ہے. تو ذرا اس بارے میں بتائیے کہ ایک لمحے تو یہ لگتا ہے کہ شاید ہم کٹ جائیں گے، صرف عشق کر کے دنیا سے ہی کٹ جائیں گے، مگر وہ تو واپس آپ کو انہی لوگوں کی جو اصل حقیقت ہے وہاں تک پہنچاتا ہے. جی دیکھیے کہ عشق مصطفیٰ کا جو بندہ نعرہ لگاتا ہے، جو حضور کی تابعداری میں آ جاتا ہے، در حقیقت عشق مصطفیٰ کی بدولت ہی ہمیں معاشرے میں چلنے کا طریقہ آتا ہے، بات چیت کرنے کا انداز آتا ہے. پھر یہ عشق مصطفیٰ ہی ہے جو ہمیں ظلمت اور طریقیوں سے نکال کر ہمیں نور کی طرف لے آتا ہے. کیونکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک اب روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ادبوا اولادکم، آپ نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کو ادب سکھاؤ. 3 چیزوں کے بارے میں بالخصوص سکھاؤ. ایک ہے محبت رسول، ایک ہے محبت اہل بیت اطہار، اور ایک ہے قرآن کے بارے میں. اور مختلف روایتیں ہیں. تو یہ جو روایت ہے یہ جامع صغیر جلد 2 صفحہ نمبر 14 پہ بھی موجود ہے اور مسند فردوس کے اندر بھی موجود ہے. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اپنی اولاد کو گھٹی میں، اولاد کو تربیت میں یہ چیزیں سکھائیں گے تو اولاد یہ بڑی ہو کر، کیونکہ عشق مصطفیٰ کی راہ تو ہم نے ان کے لیے پہلے سے ہموار کر رکھی تھی، تو وہ بڑے ہو کر اس کا فائدہ ہمیں ملنا ہے. وہ ہمیں جب ملیں گے ہمیں قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے، عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے. انہیں پتہ ہوگا کہ باپ کا کیا مقام ہے، ماں کا کیا مقام ہے. یہ عشق مصطفیٰ ہی تو ہے جس نے آ کر ایک ماں کو، ایک عورت کو عزت بخشی ہے. فرمایا کہ تم اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں میں رکھ دی ہے، اور اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو جنت اگر تمہاری ماں کے قدموں میں ہے تو جنت کا دروازہ تمہارا باپ ہے. اور اس طریقے سے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ایک سیڑھی ہے، ایک منزل ہے، وہ ہے در مصطفیٰ. تو دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کا جو در ہے یہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر. ٹھیک ہے نا، اس میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ بادی ختم کر دی، خدا کا یہی در ہے. اور اسی میں اپنا اولاد کی تربیت بھی آ جاتی ہے. اور ایک صحابی رسول جب گھر میں آئے تو آپ نے اگر اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ یہ بتائیے گھر میں کیا بنایا ہے، تو اہلیہ نے بتایا کہ کدو شریف بنایا ہے. بڑے خوش ہوئے کہ میرے مصطفیٰ کی پسندیدہ چیز آ گئی ہے، میرے یار کی پسندیدہ چیز ہے. اچھا، ساتھ میں ایک بچہ بیٹھا تھا 6-7 سال کا، اس نے کہا کہ ابا اب کدو تو بنے لیکن مجھے نہیں پسند. تو وہ صحابی رسول اسی وقت ان کی خوشی ختم ہوئی، چہرے کی رنگت بدل گئی، اب اندر تشریف لے گئے اور تلوار لے کر آ رہے تھے. ماں کو پتہ چل گیا کہ اب عشق مصطفیٰ کی بات آ گئی تو یہ چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ عشق مصطفیٰ تو نام ہی اسی چیز کا ہے کہ اولاد سے، ہر چیز سے بڑھ کر حضور کی تابعداری، حضور سے محبت کی جائے. تو ماں نے بچے کو کہیں آگے پیچھے کر دیا. جب آئے تو واپس آ کے پوچھا کہ بچہ کہاں ہے؟ جواب دیا کہ وہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ قسم ہے مجھے رب کعبہ کی کہ میں کبھی اس کو اپنی شکل نہیں دیکھوں گا، نہ اس کا منہ دیکھوں گا. اور وہ بچہ جو تھا زندگی پوری توبہیں کرتا رہا، تمنائیں کرتا رہا، دعائیں مانگتا رہا. تو جب باپ کا آخری وقت آیا نا تو بچے کو پتہ چلا کہ اس کا والد آخری وقت پہ ہے. تو وہ آتا ہے اپنے والد کی بارگاہ میں، آ کے پاؤں کو پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے کہ ابا حضور اب تو مجھے چہرہ دیکھنے کی اجازت دے دیجیے. آپ نے فرمایا کہ اگر آج میں نے تمہیں اپنا چہرہ دکھا دیا تو کل محمد مصطفیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا. سبحان اللہ. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہم سب کو عشق رسول حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو ایک وقفہ کی طرف بڑھ رہے ہیں. وقفے کے بعد ہم حاضر ہوں گے، تمہارے ساتھ موجود ہوں گے حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب. استخارہ کے حوالے سے بات ہوگی. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. اور جیسا کہ آپ نیوز کیفے دیکھنے والے جتنے بھی دوست ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم جمعرات اور جمعے کے روز پروگرام کے دوسرے حصے میں ایک خصوصی نشست رکھتے ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب سے، جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں. آپ سے ہم شرعی اور دینی روحانی رہنمائی جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں اور خصوصی طور پہ بات کرتے ہیں استخارہ سے متعلق. تو آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ حضرت؟
الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جس طرح کہ حکومت پاکستان نے اس چیز کا اعلان کیا کہ یہ ہفتہ جو ہے ہفتہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور پہ منایا جائے گا، تو یہ ہمارے لیے بھی ہر مسلمان کے لیے بڑی خوشی کی بات تھی. تو ہم نے اس حوالے سے بات کرنے کی کوشش کی. تو میں چاہوں گا پہلا سوال آپ سے بھی میں اسی سے متعلق رکھوں، اسی ایک حسین موضوع سے متعلق، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک سے عشق جو حقیقت میں ہم اگر عشق کی جانب بڑھیں تو وہ پہلا قدم ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ کس طرح ہم اس عشق کو حاصل کر سکتے ہیں جو ان دعووں سے اور ان زبانی کلامی عشق سے آ رہی ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات روز ازل سے آیا ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی بات پر عمل کرتا ہے. بے شک. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کائنات میں سب سے بڑے حقوق العباد کے علم بردار ہیں بلا شبہ. اور امام علی مقام امام حسین و حسن سے آپ بے پناہ محبت کرتے ہیں. اور جب وہ سجدے پہ جاتے تھے تو آپ جو ہے سجدے طویل ہو جاتے تھے. لیکن جب ایک مرتبہ امام علی مقام حسنین کریمین جب ننھے تھے تو آپ گزر رہے تھے میرے آقا کہیں سے، تو بچے یہ بھی کھیل رہے تھے، اور سرکار کو جب دیکھا تو ان کا گمان تھا کہ اب سرکار ہمیں چمٹا لیں گے. تو حضور وہاں سے بالکل چلے گئے سلام کر کے، انہیں پیار بھی نہیں کیا، گلے بھی نہیں لگایا، چلے گئے. بعد میں انہوں نے شکوہ کیا حسنین نے کہ یا رسول اللہ ایسا آپ نے کیوں کیا؟ آپ ہمیشہ میں دیکھتے ہیں تو چمٹ جاتے ہیں، ہمیں گلے لگا دیتے ہیں، سونگتے ہیں، چومتے ہیں. کہا اس وقت تمہارے ساتھ جو ہے یتیم بچے بھی کھیل رہے تھے، اگر میں ان کے ساتھ تم سے یہ پیار کرتا تو ان کو اپنا باپ یاد آ جاتا. ہمارے آقا کو حقوق العباد کا اتنا لحاظ ہے کہ آپ نے قیامت تک کے لیے میسج دے دیا کہ میں رحمت للعالمین ہوتے ہوئے بھی جنازہ سامنے موجود ہے، اور جنازہ بھی غریب آدمی کا ہے، ایسا ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، غریب آدمی ہے. اور پوچھ رہا ہوں میں کہ کیا اس پر قرض ہے؟ تو کیا اس پر قرض ہے؟ چند درہم ہے. تو کیا اس کے پاس سے پیسے ہیں گھر میں جو اس کو عطا کر سکے؟ جو وہ بھی نہیں ہے. فرمایا پھر اس کا جنازہ تم پڑھ لو، تم پڑھ لو جنازہ. اب یہ بتا رہا تھا قیامت تک کہ دیکھو میں رحمت للعالمین ہوتے ہوئے بھی جس کے اوپر دوسرے کا حق موجود ہے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا رہا، تاکہ تمہیں احساس ہو جائے کہ تم دوسروں کا حق کا خیال کرو. مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ چند درہم جتنے بھی ہیں میں دے دیتا ہوں. مطلب وہ تو سارا کچھ ہونا تھا، لیکن ایک میسج دینا تھا کہ دیکھو چند درہم کا مقروض ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے، میں رحمت للعالمین ہوں، پوری کائنات کے ذرے ذرے کے لیے میرے رب العالمین نے مجھے رحمت للعالمین کہا ہے. وہ خود رب العالمین ہے اپنی ذات سے، اس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے اپنی طاقت سے. تو میں رحمت للعالمین ہوتے ہوئے بھی جنازہ نہیں پڑھا رہا. تو میں یہ میسج دے رہا ہوں. تو اصل حقیقت یہ ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے. ہم بدقسمتی سے بہت زیادہ بے عمل ہو گئے. ہمیں عمل کی طرف آنا ہوگا. عشق رسول کی پہچان عمل سے ہوگی. جب ہماری زندگی میں دوسروں کا لحاظ ہوگا. ہم خربوں روپے کھا گئے. ہمارے پاس ڈالر تھا 3-4 روپے کا، ہمارا ڈالر ہو گیا 160 روپے. کس نے کیا؟ میں نے نہیں کیا، آپ نے نہیں کیا. ان حکمرانوں نے، ان سیاستدانوں نے، ان بیوروکریٹس نے اور ان ذمہ داروں نے کیا جن کے پاس اقتدار تھا. انہوں نے جو ظلم مچایا اور آج اربوں خربوں روپے ملک سے باہر لے گئے. ہماری نیب نے کیس کیا تھا، وہ کیس بھی وہ ہار گئی. اس کیس ہارنے پر آدھا ارب روپے ہم کو پاکستان کو بھرنا پڑ رہا ہے. اور یہ جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے وہ کیس جیت گئے. اب ہم دوسرے ملک سے پیسہ نہیں منگوا سکتے، اب نہ جانے کوئی اور صورت نکلے گی. تو اب سوچئے کہ چند درہم، اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ لوگ اتنے بے عمل لوگ ہیں، اتنے بے عمل لوگ ہیں. تو ان کے نبی کو جو اصل میں نبی کو جو بولا جا رہا ہے وہ میری اور آپ کی وجہ سے بولا جا رہا ہے. ہم اہل ایمان کی وجہ سے بولا جا رہا ہے. اگر ہمارے کردار اچھے ہوتے. اب دیکھو نا آج لوگ گوروں کی مثال دیتے کہ یار گورے تو کتوں کا بھی علاج رکھتے ہیں. ارے گورے کتے کا علاج رکھتے ہیں، ہمارے نبی تو جو ہے چونٹیوں کا بھی خیال کرتے ہیں، چونٹیوں کا بھی. قرآن کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے کہ وہ جب وہ لشکر کو لے جا رہے تھے تو کہا فرمایا کہ سنبھل کے چلنا ورنہ چونٹیاں نہ مر جائیں. تو یہ تو ہمارا دین ہے.
اور ہم آج یہ سنتے ہیں کہ ہم تو کتوں کا خیال رکھتے ہیں، تم تو انسانوں کو بھی خیال نہیں رکھتے. تو بس جناب مجھے اور آپ کو حقوق العباد کا خیال کرنا پڑے گا. جس دن ہم حقوق العباد کا خیال رکھیں گے ہر خیال میں ہمیں ہمارا نبی نظر آئے گا. بالکل صحیح. اچھا جیسا کہ یہ ایک بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے، مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی خاکے بنا کے، اور جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے، ایک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنانے سے تو پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں، 2.25 ارب کے قریب مسلمان، ان کے دل چھلنی ہوئے ہیں اس واقعے سے. مگر اسی کے ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے حوالے سے جب انہوں نے گستاخی کی ہے تو ہمیں ایسا ہوا ہے، جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاکے بنائے جاتے ہیں اس سے بھی ہمیں تکلیف پہنچتی ہے. تو ہمیں اس حوالے سے بھی میرا خیال ہے کہ ایک ریئیکشن دینے کی ضرورت ہے جب بھی کبھی ہم ایسے خاکے دیکھیں. اس بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ہم تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہے. ہم تمام انبیاء کو دل و جان سے مانے ہم پر فرض ہے، اور ہمیں فرما دیا کہ کوئی بھی کسی نبی کی گستاخی یہ کفر ہے اور واجب القتل ہے. تو ہمارے نزدیک تو کوئی تفریق نہیں ہے. ہاں، ہمارے آقا امام الانبیاء ہیں بلا شبہ، لیکن عیسیٰ علیہ السلام ہو یا موسیٰ علیہ السلام ہو، کوئی بھی نبی ہو ہمارے لیے سب کچھ ہے. نبی تو بڑی بات ہے جناب، ہم تو سارے ولیوں کو، سارے اللہ کے دوستوں کو جو اپنا امام مانتے ہیں، اہل بیت، صحابہ اور اہل بیت تو بہت بڑی بات ہے جناب. یہ اولیاء اللہ جتنے ہیں ان پر بھی دل و جان سے نثار ہونا ہم پر لازمی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان سے یہ بات اپنے حبیب سے یہ واضح کروائی کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. تو آپ کسی ولی اللہ کے لیے زبان سے بول فول بولو گے تو آپ تباہ و برباد ہو جاؤ گے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے، جس طرح سود کے لیے اعلان ہوا کہ جس نے سود لیا اس نے گویا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی. یہ قرآن میں آیا، اور یہ قرآن نہیں مگر حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اسے کہتے ہیں جو قرآن کی طرح اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو کہتا ہے کہ تو یہ بول. سرکار بھی بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من عاد لی ولی، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اللہ کی ذات اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. تو جتنے اولیاء اللہ کے مزارات ہیں ان سے انتہائی عقیدت کا مظاہرہ کریں. آپ مزارات پہ جائیں یا نہ جائیں آپ کی مرضی ہے. ہم تو ہر ہفتے جاتے ہیں الحمدللہ، لازمی جاتے ہیں، لیکن جو جائے مگر جب وہاں سے گزرے عقیدت سے سر جھکائے، السلام علیکم کہہ کے گزرے. یہ عقیدت ہونی چاہیے. اگر عقیدت نہیں ہے تو ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ہم انہیں شامل کریں گے. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام، نسرین بات کر رہی ہوں بھائی، میں ملتان سے. نسرین صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. کیا سوال کریں گے نسرین جی؟ میں تو اکثر بھائی جان میں مولانا صاحب سے استخارہ کروانا تھا. یہ تو میرے کانوں کا مسئلہ ٹھیک نہیں ہوتا. 24 گھنٹے میرے کانوں میں درد ہوتا ہے اور کان بند رہتے ہیں، اور کان اگر ٹھیک ہوتے ہیں تو میری دانتوں میں درد شروع ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. دانتوں کی دوائیاں کھاتی ہوں، دانت ٹھیک ہوتا ہے تو کان میں مسئلہ آ جاتا ہے. میں تو بہت پریشان ہوں. آپ نے ڈاکٹر وغیرہ کو دکھایا کچھ معاملہ؟ بہت سارے ڈاکٹر کو میں چیک کروا چکی ہوں. 3 سال سے میرے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہے، 3 سال سے. ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھیں. ہم ہاں جی، ایک بات اور بھی کرنی تھی. جی کیجیے. ایک تو ہم لوگوں نے قرضہ کسی فیکٹری والے سے بات کی تھی، وہ میرے میاں وہاں کام کرتے ہیں. انہوں نے کہا بھی تھا کہ ہم دے دیں گے آپ کو بغیر سود کے. گھر بنوانا تھا بغیر سود کے. بات ہو چکی تھی، لیکن کچھ ایسی نظر لگی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا، ان کا کاروبار ہی ڈاؤن جا رہا ہے، ان کی فیکٹری بھی بند ہونے لگی. تو وہ نہ ہمارا مسئلہ حل ہوا نہ ان کا اپنا مسئلہ حل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے استخارہ کروا کے نا حضرت سے تو پھر آپ کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، آپ دوستوں کو بتاتے چلوں کہ آپ بھی کال کر سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ اس نیلی پٹی والے نمبر پہ کال کر کے اپنا سوال جو ہے ریکارڈ کروا سکتے ہیں. استخارہ سے متعلق یا دینی یا شرعی رہنمائی کے متعلق جو ہے آپ آج خصوصی طور پہ بات کر سکتے ہیں. اچھا سر، درود شریف جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے عشق رسول حاصل کرنے کے لیے؟ عشق رسول حاصل کرنے کے لیے درود شریف ایک بہت بڑا ستون ہے، عماد ہے. اچھا، وہ روایت ہے نا، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسے زیادہ یاد کرتا ہے. تو درود و سلام جو ہے وہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا آخرت سے تو تعلق ہے
مگر دنیا میں جتنے بھی غم ہیں درود و سلام کے ذریعے ختم ہو جائیں گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے دن کا 1/3 یعنی 33% درود پاک پڑھنے کے لیے مختص کیا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا بہت اچھا کام کیا، لیکن اگر تم اس میں اضافہ کر دو تو اور اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا کیا میں اسے 2/3 کر لوں یعنی 66%؟ حضور نے فرمایا یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر اس میں اضافہ کر دو تو اور اچھی بات ہے۔ کہا یا رسول اللہ بس میں اب سارا دن درود شریف پڑھوں، یعنی جو سارے کام ہیں دوسرے معاملات درود شریف پڑھ دوں؟ حضور نے فرمایا اب تمہارے سارے کام کا اللہ تعالیٰ کفیل بن جائے گا۔ پتہ چلا کہ زندگی کے سارے معاملات جو ہے وہ درود سلام سے جو ہے وہ مطلب یعنی کہ درست ہو جاتے ہیں، اور جو درود پاک پڑھتا ہے اس کا قبر میں جسم قیامت تک سلامت رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے والد ماجد کی 2.5 سال بعد قبر کھل گئی۔ میرے والد صاحب درود شریف بہت پڑھتے تھے۔ اچھا، میرے والد صاحب کے پاس اور کوئی عمل نہیں تھا درود شریف کے علاوہ، نمازی تھے لیکن درود شریف کا عمل تھا۔ الحمدللہ 2.5 سال بعد جیسے آج کل بارشوں سے جو قبریں کھل گئی تو ہمارے والد صاحب کی قبر بھی کھل گئی تھی ان کے پاؤں کی طرف سے، تو میری ضرورت یہ تھی کہ میں دیکھ سکوں۔ میرے بھائی نے جب قبر درست کرائی تو الحمدللہ 2.5 سال بعد جسم ان کا سلامت تھا، جبکہ 3 دن جسم پھٹ جاتا ہے۔ 3 دن میں جسم پھٹ جاتا ہے، ناک میں پیپ بھر جاتی ہے، پیٹ پھٹ جاتا ہے، آنکھیں ابل کے باہر آ جاتی ہے اور انسان کے جسم کو کیڑے کھا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو پیارے آقا پر درود و سلام پڑھتے ہیں، جن کا عشق رسول سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، ان کا جسم قیامت تک سلامت رہتا ہے۔ امام جزولی کا آج دن ہے، آج 18 تاریخ امام جزولی کا آج یوم ہے، صاحب دلائل الخیرات۔ ان کی 70 سال بعد قبر کھل گئی، 70 سال بعد 70 سال بعد قبر کھلی، تو اس وقت لوگوں نے، آج تاریخ موجود ہے، ان کی سر پر یوں ہاتھ رکھا نا تو خون دائیں بائیں ہو گیا، یعنی ایسا تھا کہ خون جاری تھا، اور انہوں نے 70 سال میں انتقال سے پہلے چند دنوں پہلے خط بنایا تھا امام جزولی علیہ الرحمہ نے، صاحب دلائل۔ ان کا خط 70 سال بعد بھی ایسا نمایاں تھا، 70 سال بعد اتنا تر و تازہ جسم تھا جیسے آج دفن کیا گیا، خون بھی جاری تھا ان کا، حالانکہ مرنے کا خون جاری نہیں تھا۔ یہ صاحب دلائل الخیرات کا اللہ تعالیٰ کا ان پر اتنا بڑا احسان ہوا کہ درود و سلام کی برکت سے جو ہے ان کے جسم کو کچھ آنچ نہیں آئی۔ یہ عشق کی کرامات، بہت بڑی بات۔ ایک وقفے کا وقت ہے دوستو، دوران وقفہ ہم آپ سب کی کالز جو ہیں وہ شامل کرتے رہیں گے، آپ کے سوالات جو ہیں شامل کریں گے، بعد جب آئیں گے تو پھر ان سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں، اور نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب موجود ہیں، جن سے ہم استخارہ کے حوالے سے اور روحانی شرعی رہنمائی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ سوالات اور جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آپ دوستوں کے سوالات ہم تک پہنچ چکے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہمیں آیا نسرین صاحبہ کا ملتان سے۔ انہوں نے استخارہ کرنے کا کہا، انہوں نے کہا کہ ان کی صحت کا مسئلہ ہے، کانوں کا مسئلہ ہے، دانتوں کا مسئلہ کبھی رہتا ہے، ڈاکٹرز وغیرہ کو دکھایا مگر کوئی بات نہیں بنتی ہے ان کی، تو استخارہ کر کے بتائیے۔ دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ انہوں نے گھر بنانے کے لیے، کنسٹرکٹ کرنے کے لیے انہوں نے کسی سے قرضہ لینا تھا، اور جن سے قرضہ لینا تھا ان کا بھی وہ بھی خسارے میں جا رہے ہیں، اور وہ بڑے ان کے بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو پلیز استخارہ کر کے بتائیے کہ ہمارے ساتھ کیا معاملات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں دونوں معاملات پر کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے، یہ بات میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جب آپ کو چھینک آئے تو آپ آستہ سے ہی صحیح الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، یہ پڑھ کر اپنی زبان کو دانتوں پر پھیر لیں۔ مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ جو ایسا کرے گا وہ کان اور دانت کے درد سے محفوظ رہے گا۔ الحمدللہ میرا تقریباً یہ مکمل عمل ہے، میں یہی کرتا ہوں، اللہ نے مجھے بہت عمل میں رکھا ہے، آج کے بعد آپ بھی کر لیں کہ جب بھی آپ کو چھینک آئے زور سے نہ اپنے آستے پڑھ لیں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، اور دانتوں کو ہونٹوں اور جو آپ کی زبان ہے اس کو دانتوں پھیر لیں، تو انشاءاللہ ایک مسئلہ تو یہ ہوگا، حل ہوگا۔ دوسرا یہ کہ ہر نماز کے بعد کانوں اور دانتوں کے درد کے لیے یا سمیعوں یا سمیعوں یا سمیع 111 مرتبہ پڑھ لیں۔ تیسری بات، جب آپ وطر پڑھیں تو پہلی رکعت پڑھیں اذا جاء، دوسری رکعت پڑھیں تبت یدا، تیسری رکعت پڑھیں سورہ اخلاص۔ یہ 3 صورتیں لگاتار ہیں، اس کے پڑھنے کی برکت سے انسان اگر 100 سال کا بھی ہو جائے تو اس کے دانت سلامت رہتے ہیں۔ اور آخری بات کہ جو آپ
کو امید تھی کہ وہ ہمیں قرض دیں گے بغیر سود کے، ان کے لیے پڑھیں یا حسیبو یا وکیلو۔ حسیب کے معنی ہیں کفایت کرنے والا، وکیل کے معنی ہماری مدد کرنے والا، حمایت کرنے والا۔ یا حسیبو یا وکیلو، یا حسیبو یا وکیلو 100 مرتبہ پڑھیں نماز کے بعد، اللہ نے چاہا تو وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور کان اور دانتوں کے لیے علاج دیا، وہ آپ نے بھی سنا، پوری دنیا سن رہی ہے، سب عمل کریں، سب کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا، اگلے سوال پہ جانے سے پہلے ایک اور مختصر سی ایک چیز میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ 313 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنے کے بارے میں بھی یہ بتایا تھا کہ وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے ہم گمان بھی نہیں کرتے۔ جی بالکل، یہ ایک حدیث پاک ہے، پیارے حدیث پاک ہے، جو دن میں 500 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کبھی محتاج نہیں کرے گا۔ ایک اور روایت ہے کہ جو دن میں 500 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے وہ وہاں سے رزق پائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، چاہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے۔ اور 313 مرتبہ درود شریف کم از کم پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ کثرت درود پاک ہے، اس کے پڑھنے سے دنیا کے سارے کام بھی حل ہوں گے اور روح ایسے نکلے گی جیسے نبیوں کی روح نکلتی ہے، قبر کی منزل آسان ہوگی اور انشاءاللہ جسم قبر میں قیامت تک سلامت رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، مینا صاحبہ نے کراچی سے ہمیں فون کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ اور ان کے شوہر ایک فلیٹ لینا چاہ رہے ہیں انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے، تو کیا وہ فلیٹ ان کو لینا چاہیے؟ استخارہ کر کے بتائیں کیا اشارہ آتا ہے، انویسٹمنٹ صحیح رہے گی؟ جی آپ نے جو پتہ وغیرہ بھی بتا دیا، انہوں نے بتایا تھا۔ نہیں وہ دوسرے ہیں؟ ہاں نہیں، انہوں نے بتایا۔ اچھا انہوں نے بتایا تھا۔ بہرحال الحمدللہ میرے پاس تو استخارے کا اشارہ اجازت کا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے کو بہتر فرما دے۔ بالکل صحیح۔ ایک سائرہ بیگم صاحبہ نے، خاتون کراچی سے، انہوں نے کہا کہ ایک پلاٹ کا نمبر ہے، انہوں نے ہمیں بتایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کارنر والا یہ پلاٹ ہے تو ہم اسے یہاں پہ گھر بنانا چاہتے ہیں، تو استخارہ کر کے بتائیے کہ کیا یہ مطلب صحیح ہے، ٹھیک ہے یہاں پہ گھر بنانا؟ ان کی بھی اجازت، اس کی بھی اجازت آ رہی ہے، بالکل صحیح ہو گیا۔ اچھا پھر ہمیں نورین صاحبہ نے ہمیں لاہور سے کال کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہر سورہ کوثر اور سورہ اخلاص پڑھتی ہیں، تو یہ کیسا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ پھر نوافل ادا کر کے کیا کسی کو اصال ثواب کیا جا سکتا ہے؟ پھر انہوں نے ایک چیز اور بھی ساتھ پوچھی کہ کیا اسلامی مہینوں کے حساب سے وہ آپ جو کچھ جتنا بھی کچھ بتاتے ہیں وہ ساتھ ساتھ لکھتی جاتی ہیں، تو ان کے کچھ مہینے مس ہوئے ہوئے ہیں، ذی الحج کا مہینہ ہے اس میں اور کچھ اور 1-2 مہینے، تو اس بارے میں کیا ان کی مدد ہو سکتی ہے؟ پہلے تو اگر آپ نے قرآن پاک صحیح پڑھا ہوا ہے نا تو بالکل آپ 100 مرتبہ سورہ کوثر اور سورہ اخلاص 100 مرتبہ نماز کے وقت پڑھ سکتی ہیں، کوئی منع نہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ نفل ہو یا قرآن کی تلاوت ہو یا چاہے ایک روٹی ہو، جو بھی ہو آپ ایصال ثواب کر سکتی ہیں۔ ایصال ثواب کے لیے ایک سبحان اللہ پڑھ کر بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ امام یافعی علیہ رحمہ قبرستان میں ایک مرتبہ گئے تو انہیں اونگ آ گئی بیٹھے بیٹھے، تو انہوں نے دیکھا قبرستان میں مردے جو ہیں نا وہ سب باہر نکلے ہوئے ہیں اور کچھ سمیٹ رہے ہیں، تو امام یافعی کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کیا قیامت آ گئی، سب باہر آ گئے؟ کیوں نہیں، قیامت نہیں آئی ہے، اس قبرستان کے باہر سے ایک بندہ مومن اللہ کا پیارا بندہ گزرا تھا، اس نے ہمیں ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ثواب پہنچایا تھا، تو ہم 1 سال سے وہ ثواب سمیٹ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنا ایک اچھا عمل ہے کہ ہمیں گزرتے ہوئے جو ہے کچھ نہ کچھ پڑھ دینا چاہیے ان کے لیے، تو آپ بالکل کریں۔ اور تیسرا میں آپ کی اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں پہلے جو 2 چینلوں پہ میں مطلب 10-12 سال تک جو ہے نا تھا، اب آپ کے ساتھ آ گیا ہوں، سمجھے، تو میں وہاں ہر ماہ کے وظائف دیتا تھا، یہاں بھی بھول گیا ہوں، انشاءاللہ یہاں بھی شروع کروں گا، یہاں بھی شروع کرتے ہیں ہم مہینے میں، ہر مہینے کا جو ہے نا وظیفہ دیا کریں گے۔ جی ایک وقفے کا وقت آ گیا ہے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے پاس کچھ اور سوالات بھی موجود ہیں، دوران وقفہ بھی ہم آپ کے سوالات لیں گے، تو ان سوالات کے جواب آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ جی دوستو، ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں۔ نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب موجود ہیں، جن سے ہم آپ دوستوں کے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو ہم نے وقفے سے پہلے جو سوالات تھے ان کے جوابات پیش کیے۔ ابھی ہمیں وقفے میں ایک سوال آیا تھا حمیرہ صاحبہ کا، تو انہوں نے کچھ پوچھا تھا خواتین کے حوالے سے، جو خاص ایام ہوتے ہیں اس میں انہوں نے کہا تھا کہ کیا پڑھنا سب سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ شیطان جو ہے وہ بڑا قریب ہوتا ہے ان دنوں میں۔ دیکھیں ایک بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے
ان دنوں میں جب خواتین کے یہ جو مخصوص ایام ہوتے ہیں تو عورتیں تو مسلح کے بھی ہاتھ نہیں لگاتی، معاذ اللہ عورتیں اچھوت نہیں ہو جاتی. یہ اللہ کا ایک حکم ہے کہ ان دنوں میں ہمیں مطلب نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا اور طواف نہیں کرنا. یہ 3 کام ہیں، نماز، روزہ اور طواف، اور چوتھا قرآن پاک کو دیکھ کر قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگانا، یعنی وضو کے بغیر قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگانا اور قرآن نہیں پڑھنا. یہ 3-4 باتیں ہیں. لیکن اس میں عورتیں اللہ کا ذکر کر سکتی ہیں، درود پڑھ سکتی ہیں. قرآن پاک کی جو دعائیں ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، ربی جعلنی، قرآن کی دعا ہے. آیت الکرسی قرآن کی آیت ہے لیکن دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں. سورہ فاتحہ قرآن کی مطلب یعنی کہ سورت پوری وہ پڑھ سکتی ہے دعا کی نیت سے. تو بالکل عورتیں، یہ آپ نے کہا کہ اس وقت ہمارے قریب شیطان زیادہ ہو جاتا ہے، یہ مجھے پتہ نہیں کہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن بہرحال یہ کہ یہ ضرور ہے کہ جب انسان اللہ کی یاد سے دور ہو جاتا ہے تو شیطان قریب آ جائے گا. تو آپ کا یہ اس انداز میں کہنا تو درست مان لیتے ہیں کہ شیطان قریب آ جاتا ہے. ورنہ دوسری صورت یہ ہے کہ عورتوں نے اپنے اوپر غلطی سے یہ چیزیں مسلط کی ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہے. یہ 3-4 باتیں ہیں جو منع ہے. اور اس کے علاوہ بندہ جو ہے نا ہر کام کر سکتا ہے، نماز اور روزہ، قرآن کی تلاوت اور طواف کعبہ. جیسے درود شریف کہہ رہے تھے وہ پڑھا جا سکتا ہے، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، وظائف پڑھے جا سکتے ہیں، وظائف پڑھے جا سکتے ہیں. جو وظائف جو قرآن کی صورتیں پڑھ سمجھ کے پڑھ، جیسے سورہ اخلاص نہیں پڑھی جا سکتی. ہاں اگر سورہ اخلاص پڑھنی ہے تو قل هو اللہ احد نہیں پڑھیں گے، اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھیں گے، قل ہٹا دیں گے. اچھا اوکے ٹھیک ہے. یقیناً جواب مل گیا ہوگا اس کا تفصیل سے. ایک کالر ہیں ہمارے، وہ کئی دفعہ بات کر چکے ہیں اور وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ ان کی کال اب آئی ہوئی ہے، سوال استخارہ تو نہیں کروا سکیں گے، آپ بات کروا دی جاتی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ٹھیک ٹھاک. یحییٰ بھائی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. بہت شکریہ. میری بڑی تمنا تھی کہ بشیر فاروق صاحب سے بات کروں، اور یقیناً میں ان کا بڑا مسئلہ اس لیے کہ ان سے بہت حقیقت بات کرتے ہیں اور پھر کی بات کسی کی نہیں کرتے لگی رہتی ہے. بشیر بھائی میں آپ کو جو کرونا کی بات میری آپ کی لکھی ہے میں اس کو ڈسکس کرتا ہوں، لیکن میرا آپ کی سمجھ رہی تھی کہ آپ کی نقل ہے، دیکھتے ہیں لوگوں سے، بڑے چھوٹے لوگوں سے، آپ کیا سمجھتے ہیں جو موجودہ حال پاکستان کا ہے، اور اگر آپ اس میں کوئی بہتری نظر آتی ہے، کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جو ہمارے حکمران سیدھی راہ پہ ہے. دوسری میرا سوال یہ ہے کہ مجھے ایز اے پرسن میں اپنی اگر اصلاح کرنا چاہوں آج کے دور میں جب کہ اتنی مہنگائی سب کچھ ہے، اتنی مشکلات ہے اور مجبوراً انسان غلط راہ پہ چلا جاتا ہے، بہت سارے لوگ چلے جاتے ہیں بے روزگاری کی وجہ سے، تو آپ کیا اس کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ ان کو کس طرح اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا چاہیے اور صبر سے کام کس طرح اپنی روزی تلاش؟ یہ میرا سوال ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. کچھ کٹ کٹ کے جتنی سمجھ آئی ہمیں پہلے سوال پورے کر لیں، سوال پورے کر لیتے ہیں پہلے. بالکل ٹھیک ہو گیا. سمینہ صاحبہ نے ہمیں کراچی سے فون کیا. انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی ہیں جو بیمار رہتی ہیں اور ان کو انزائٹی، ڈپریشن، سٹریس، اور ہمیں ڈر لگا رہتا ہے کہیں یہ اپنے آپ کے ساتھ کچھ کر ہی نہ لیں. ٹھیک ہے، یہ بات کی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے بھی خاص ایام جو آتے ہیں ان کی وجہ سے بھی ہمیں کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کچھ ان کے اپنے معاملات ہیں. جی آپ نے اپنی بیٹی رابعہ کا جو تذکرہ کیا نا، رابعہ نے بتایا. جی ہاں، رابعہ نام بتایا تھا. تو ہم اس کے لیے دعا بھی کریں گے. بہرحال مسئلہ اس کے ساتھ جو ہے عملیات کا ہے، اس بچی کے ساتھ مسئلہ ہے. انشاءاللہ اس کی ہم آج ہی اللہ کی رحمت سے کاٹ کریں گے. آپ کراچی سے بات کر رہی ہیں، آپ اپنے شوہر کو بھیج دیں. اس آپ نے کہا یہ اس نے او لیول بھی کیا ہوا ہے، پڑھی لکھی بچی ہے، سمجھدار بھی ہے. اپنے شوہر کو میرا بھیج دیں. میں انشاءاللہ ان کو پورا علاج دوں گا جس سے یہ غصہ، بیماریاں یہ بھی ختم ہو، اور خواتین کے مخصوص ایام کا جو نظام خراب ہو جاتا ہے اس کو درست کرنے کا جو طریقہ کار ہے، جو وظائف ہیں وہ بھی ہم دے دیں گے آپ کو. اور آج جمعرات بھی ہے، میرے آقا فرماتے جمعرات کی رات میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی. تو آپ سے ہو سکے تو آپ بھی، آپ کی بیٹی بھی اور آپ کے شوہر بھی سب آ جائیں. ہمارے یہاں عشاء کی نماز 7:15 بجے. ہم الحمدللہ رب العالمین عشاء کی نماز کے بعد اجتماعی دعا کا اہتمام کرتے ہیں. نہ جانے لوگ کہاں سے آتے ہیں. آپ بھی آ جائیں. سیلانی مسجد بادر آباد کے راؤنڈ اباؤٹ پر واقع ہے. تو انشاءاللہ ہم جو ہے اللہ کی رحمت سے آپ دعا شکر کرتے ہیں. ہاں علاج کے لیے آئیے گا. علاج تو جو نا ابھی زور میں آ جائیں یا اثر میں آ جائیں. اگر آج نہیں آ سکتے تو کل میں حیدرآباد جا رہا ہوں، کل نہ بھی پرسوں آئیں. کل ہمارے حیدرآباد 2 اجتماع ہوتے ہیں. ایک عصر سے مغرب سخی عبدالوہاب شاہ علیہ رحمۃ الرحمن کے مزار سے متصل مسجد ہوتا ہے، اور پھر عشاء کے بعد اجتماع ہوتا ہے لطیف آباد نمبر 8 میں
باغ مصطفیٰ گراؤنڈ کے برابر میں، تو وہاں بھی مرد و خواتین آتے ہیں. تو جو حیدرآباد کی بہن ابھی کال کری تھی ان کو کہ وہ بھی وہاں پر آ جائیں. تو بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ یہ کام کر دیں گے. وظائف بھی دے دوں گا آپ کو، آپ کے شوہر کو، اور اگر گھر میں شوہر نہیں آ سکتے تو آپ ہماری خواتین کے ڈپارٹمنٹ کو شعبے میں آ جائیں، وہاں وہ مجھ سے آپ کی انٹر میں بات بھی کرا دیں گی، میں آپ کو علاج بھجوا دوں گا، انشاءاللہ تعالیٰ سے بہتر ہو جائے انشاءاللہ. اچھا جی، آخری سوال آج کے جو کالرز تھے ان کا، شبانہ صاحبہ کا حیدرآباد سے. انہوں نے کہا کہ گھر کا استخارہ نکلوانا ہے، گھر ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ بالکل گھر ٹھیک ہے آپ کا بہن، اور اگر آپ چاہتی ہیں گھر میں امن رہے تو ویسے تو اللہ کا ذکر بھی کرتے رہے، کم از کم آدھا گھنٹہ گھر میں درود شریف بھی پڑھا جائے روزانہ مل کر، جیسا ہم مسجد میں پڑھتے ہیں. اور نقش نوری یہ ایک بڑا عظیم نقش ہے جو ہم الحمدللہ اب تک 1 کروڑ سے زیادہ بانٹ چکے ہیں. یہ نقش 1 کروڑ سے زیادہ بانٹ چکے ہیں. 1 کروڑ سے زیادہ، ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. ماشاءاللہ. یہ نقش نوری آپ حیدرآباد میں تو بہت ساری برانچ ہیں، لطیف آباد ساتھ میں بھی ہمیں برانچ ہے، سرفراز کالونی میں برانچ ہے، بہت ساری برانچ ہے، وہاں سے بھی آپ لے لیں، یا پھر آپ خط لکھ کے بھیجیں سیلانی ویلفیئر بہادرآباد کراچی کے پتے پر، میں بھیجا دیتا ہوں. اللہ نے چاہا تو بہتر ہوگا، لیکن گھر میں کوئی خرابی نہیں. بالکل صحیح ہوگا. دعا سے پہلے ہم یحییٰ صاحب کے سوال کا جواب، جنہوں نے کہا کہ آج کے اس دور میں ان حالات میں اپنے آپ کو کس طرح ہم دین اسلام پہ قائم رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ بات طے شدہ ہے کہ کرونا کے واقعات نے انسان ہم کو ہلا کے رکھ دیا. ہمارے وزیر اعظم بالکل اس معاملے میں شروع سے اور آج تک جو ہے اس نہج پر ہے کہ کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن سخت نہیں ہونا چاہیے، روزگار کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے. کل بھی پرسوں بھی منگل کے دن بھی ان کا آپس میں سارا سلسلہ ہوا تھا، اور میری 2 اس سلسلے میٹنگیں بھی ہوئی تھیں. تو دونوں میٹنگوں میں میری عمران خان صاحب سے اور صدر پاکستان سے میٹنگ کے دوران مجھے یہی ملا کہ نہیں، یہ چاہتے نہیں ہیں کہ ایسا ہو. تو خیر یہ چاہیں یا نہ چاہیں لیکن بہرحال ہو گیا، بہت کچھ ہو گیا. اور ابھی بھی بہت سارا میڈیا ڈرا رہا ہے کہ، لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے لاک ڈاؤن نہیں ہوگا. ہاں ہم احتیاط تدابیر بھی کریں گے اور وقت کا لحاظ رکھیں گے. جیسے شادی ہال 10 بجے بند ہو جاتے ہیں، بازار جلدی بند ہو جائے، وہ جلدی بند ہو جائے، کوئی نقصان دہ نہیں ہے، جلدی کھل جائے صبح. ہاں صحیح ہے. اچھا بہرحال دیکھیں یہ بات لکھ لیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ایمان والوں کو آزمایا جائے گا، کبھی بھوک سے، کبھی خوف سے، کبھی بیماریوں سے، کبھی مالوں کے نقصان سے. تو ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ تمہارے لیے الدنیا سجن المومن و جنت الکافرہ، تمہارے لیے دنیا جو ہے قید خانہ ہے. تو اس لیے ہر مسلمان کو سوچ لے کہ میری جو ہے نا، میری معراج دنیا نہیں، میری معراج آخرت ہے. تو بس اس سلسلے میں جب انسان کا ذہن بن جائے گا کہ مجھے تو تھوڑا رہنا ہے دنیا میں، تو صبر کرتے ہوئے، شکر کرتے ہوئے، دوسروں کو دیکھ کر، جیسا حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنے سے نیچے کو دیکھو گے تو کبھی ناشکری نہیں کرو گے. اگر میں موٹر سائیکل والا ہوں اور کار والے کو دیکھوں گا تو ہمیشہ حسد کا شکار رہوں گا. اور اگر میرے پاس موٹر سائیکل ہے اور میں سائیکل والے کو دیکھوں گا تو انشاءاللہ مجھے شکر کا موقع ملے گا. اس پر چھوٹی سی بات کر دوں، ایک بزرگ جو ہے مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے ہیں تو ان کے پاس جوتے نہیں تھے. غمگین ہو گیا کہ یا اللہ میرے پاس جوتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے کو اسی وقت ناشکری سے بچانے کے لیے ایک منظر دکھا دیا. انہوں نے جیسے باہر دیکھا تو ایک شخص جو ہے زمین سر رگڑتا اپنے آپ کو لارا، اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے. فوراً مسجد چلے گئے اور 2 رکعت توبہ کی ادا کی، یا اللہ مجھے معاف کر دینا، میرے پاس تو جوتے نہیں ہیں، اس کے پاس پاؤں بھی نہیں ہیں. اللہ اکبر. اور میں ایک ایسے معذور انسان سے بھی ملا اور وہ بھی شکر کر رہا تھا کہ تو نے مجھے ذہنی معذوری نہیں دی. اللہ مطلب یہ باقی معذوری ہے، میں دوسرے طریقے سے سب کچھ پورا ہو جاتا ہے. ذہنی طور پہ معذور ہوتا تو میں کس کام، پاگل ہو جاتا، کیا کرتا، کسی کام نہ رہتا، کسی کام نہ. تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو شکر کے مقام پر رکھا ہوا ہے. اگر ہم شکر کرنا چاہیں، یہ کہ سب سے بڑا ذہن بنا لے کہ حضور نے فرمایا اپنے سے نیچے کو دیکھو دنیائی معاملہ میں، اور اوپر دیکھو نیکی کے معاملہ میں. بے شک بے شک. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا ہے اور دعا کے ساتھ جو ہے ہم پروگرام کو اپنے اختتام کی طرف لے کے جائیں گے. آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھائیے اور دعا میں شامل ہوں. فہیم عباس کو، نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. آپ سے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. کل بھی حضرت ہمارے ساتھ ہوں گے 10 سے 11، تو جن لوگوں کے سوالات رہ گئے ہیں وہ ہم کل شامل کریں گے. تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. بطفیل رحمت للعالمین، بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اسماء، اسم اعظم ہماری، ہمارے ماں باپ کی،
پوری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما، سب کے گناہوں کو معاف کر دے، عذاب قبر سے بچا لے، دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ الہ العالمین ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ اس وقت دعا میں شریک ہیں، ہم میں اور ہمارے گھر والوں میں، پوری امت میں جس کے ساتھ جو بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تکلیف ہیں، رنج ہیں، غم ہیں، اذیت ہیں، کرب ہیں، سب کے دور فرما دے۔ رابعہ بچی کے لیے دعا کا خاص کہا گیا، اس بچی پر بھی کرم فرما۔ ہمارے چچا کے بیٹے ہیں عرفان پولانی، ان کو ڈائلیسس کروا رہے ہیں، اللہ ان کے ڈائلیسس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے، اور روح ضمیر جتنے مسلمان جہاں بھی بیمار ہیں ان کی بیماریاں دور ہو جائیں، تنگ دستیاں دور ہو جائیں، جو قرض دار ہیں ان کے سر سے قرض کا بوجھ اتر جائے، جو بے رشتہ ان کو نیک رشتے نصیب ہو جائیں، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب ہو جائے، جو میاں بیوی میں اختلافات ہیں اختلافات دور ہو جائیں، جو جدائیاں ہو گئیں جدائیاں ختم ہو جائیں، جادو جنات آسیب نظر بد مرگی کے دوروں سے سب کی جان چھوٹ جائے، اسلام کا بول بالا، پاکستان کا بول بالا، ہم سب کو اے اللہ عشق رسول کی لازوال دولت عطا فرما، اور پیارے نبی کے گستاخوں کا نام و نشان مٹا دے، آمین یا رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔